اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ اسلامک جمی طلبہ لٹریچر میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد اور آج حاضر ہوا ہوں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، لیکچر نمبر 6، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ. تو آج ہم اس لیکچر میں اسی کو پڑھیں گے اور اسی کے بارے میں بات کریں گے. کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ میں فرق. اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 تا 27 میں اس کلمے کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہی ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدبخت درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا فرماتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اگر آپ کو تفصیل سے بتاتا چلوں تو کلمہ طیبہ ایک سچی بات ہے، ایسی سچی بات کہ دنیا میں اس سے زیادہ سچی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. سارے جہاں کا خدا ایک اللہ ہے. اس چیز پر زمینوں اور آسمان کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے. یہ انسان، یہ جانور، یہ درخت، یہ پتھر، یہ ریت کے ذرے، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ ساری چیزیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ نعوذ باللہ. جو اللہ کے سوا کسی اور کی مہربانی سے زندہ اور قائم رہ سکے، جس کو اللہ کے سوا کوئی اور فنا کر سکتا ہو. بس جب یہ سارا جہاں اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ ہی کی عنایت سے قائم ہے اور اللہ ہی اس کا مالک اور حاکم ہے، تو جس وقت تم کہو گے کہ اس جہاں میں اس ایک اللہ کے سوا کسی اور کی خدائی نہیں ہے، تو واللہ تو زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز پکارے گی کہ تو نے بالکل صحیح بات کہی. ہم سب تیرے اس قول کی صداقت پر گواہ ہیں. جب تم اس کے آگے سر جھکاؤ گے تو کائنات کی ہر چیز تمہارے ساتھ جھک جائے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی اس کی عبادت گزار ہیں. جب تم اس کے فرمان کی پیروی کرو گے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز تمہارا ساتھ دے گی، کیونکہ یہ سب بھی تو اسی خدا کے فرمانبردار ہیں. جب تم اس کی راہ میں چلو گے تو تم اکیلے نہ ہوگے بلکہ کائنات کا بے شمار لشکر تمہارے ساتھ چلے گا، کیونکہ آسمان کے سورج سے لے کر زمین کے ایک حقیر ذرے تک ہر چیز ہر آن اس کی راہ میں چل رہی ہے. جب تم اس پر بھروسہ کرو گے تو کسی چھوٹی طاقت پر بھروسہ نہ کرو گے بلکہ اس عظیم الشان طاقت پر بھروسہ کرو گے جو زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کی مالک ہے. غرض اس حقیقت پر جب تم نظر ڈالو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ کلمہ طیبہ پر ایمان لا کر جو انسان اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا لے گا، زمین اور آسمان کی ساری طاقتیں اس کا ساتھ دیں گی. دنیا سے لے کر آخرت تک وہ پھیلتا اور پھولتا ہی چلا جائے گا اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ناکامی اور نامرادی اس کے پاس نہ آئے گی. یہی چیز اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ کلمہ ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں اور ہر وقت یہ خدا کے حکم سے پھل لاتا رہتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم بات کریں تو کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ اگر اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا چلوں تو کلمہ خبیثہ ایک ایسا کلام ہے کہ اس جہاں کا کوئی خدا نہیں، نعوذ باللہ، یا یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی خدائی بھی ہے. غور کریں کہ اس سے بڑھ کر جھوٹی اور بے اصل بات اور ہو کیا سکتی ہے کہ زمین اور آسمان کی کون سی چیز اس پر گواہی دیتی ہے؟ دوہر یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز کہتی ہے تو جھوٹا ہے. ہم کو اور تجھ کو خدا ہی نے پیدا کیا اور اسی خدا نے تجھ کو وہ زبان دی ہے جس سے تو یہ جھوٹ بک رہا ہے. مشرق کہتا ہے کہ خدائی میں دوسرے بھی اللہ کے شریک ہیں، دوسرے بھی رازق ہیں، دوسرے بھی مالک ہیں، دوسرے بھی قسمتیں بناتے اور بگاڑتے ہیں، دوسرے بھی فائدہ اور نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، دوسرے بھی دعائیں سننے والے ہیں، دوسرے بھی مرادیں پوری کرنے والے ہیں، دوسرے بھی ڈرنے کے لائق ہیں، دوسرے بھی بھروسہ کرنے کے قابل ہیں. اس خدائی میں دوسروں کا حکم بھی چلتا ہے اور خدا کے سوا دوسروں کا فرمان اور قانون بھی پیروی کے لائق ہے. نعوذ باللہ.
اس کے جواب میں زمین و آسمان کی ہر چیز کہتی ہے کہ تو بالکل جھوٹا ہے، ہر بات جو تو کہہ رہا ہے یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اب غور کرو کہ یہ کلمہ جو شخص اختیار کرے گا اور اس کے مطابق جو شخص زندگی بسر کرے گا دنیا اور آخرت میں، وہ کیوں کر پھل پھول سکتا ہے؟ اللہ نے اپنی مہربانی سے ایسے لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے اور رزق کا وعدہ ان سے کیا ہے، لیکن کائنات کی کوئی چیز بھی اس کا حق سمجھ کر اس کا ساتھ نہ دے گی اور نہ پوری طاقت کے ساتھ اس کی مدد ہی کرے گی۔ جی تو ویورز، آج ہم نے اپنی اس ویڈیو میں سنا کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ میں کیا فرق ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو اس کے فرق کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہمیں کلمہ طیبہ پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے میزبان محمد احمد کو اجازت دیجیے، اور اپنے اس پیارے سے چینل کو لائک، کمنٹ، سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بآسانی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔